السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراز نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں نظام کی حقیقت فراز کے ساتھ۔ پاکستان حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ پاکستان میں جتنے بھی افغانستان سے آئے افراد رہائش پذیر ہیں چاروں صوبوں میں، ان کا انخلاء یقینی بنایا جائے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیوں ایسا فیصلہ کیا گیا؟ اور یہ فیصلہ کچھ سال پہلے ہی حکومت پاکستان کو کر لینا چاہیے تھا کہ جتنے بھی غیر قانونی افغان باشندے پاکستان میں مقیم ہیں ان کو واپس ان کے وطن افغانستان بھیج دینا چاہیے تھا۔ اب جب سیکیورٹی اداروں نے اور حکومت نے یہ مشترکہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد ان کی انخلاء جو ہے وہ یقینی بنائی جا رہی ہے، اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں افغان باشندے ہیں جن کا پاکستان سے افغانستان انخلاء یقینی بنایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جا بھی رہے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ تمام تر لوگ وہ ہیں جو غیر قانونی کئی سالوں سے پاکستان میں رہائش اختیار کر چکے تھے اور یہاں پر وہ پورے اپنے خاندان کے ساتھ آباد تھے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ جب تیز ہوئی اور اب بھی پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو غیر قانونی افغان باشندے پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ لوگ بھی دہشت گردی کی بہت سی جو کارروائیاں ہیں ان میں ملوث پائے گئے ہیں۔ جب آپ یہاں پر غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں تو وہاں سے افغانستان سے جب کوئی دہشت گرد یہاں پر دہشت گردی کی کارروائی کرنے کے لیے آتا تھا تو یہ جو غیر قانونی افغان باشندے یہاں پر مقیم تھے پاکستان میں، وہ ان کی معاونت کرتے تھے، ان کے ساتھ سہولت کار کا کردار ادا کرتے تھے۔ جب وہاں سے کوئی دہشت گرد کوئی تخریب کاری کے لیے پاکستان آتا تھا تو یہاں پر جو افغان باشندے موجود ہوتے تھے وہ لوگ ان کو رہائش دیتے تھے۔ یہاں پر جو بھی جتنے بھی ان کو سہولت کار کے طور پر جو وہ سہولت فراہم کر سکتے تھے، تو یہ تمام تر جو لوگ ہیں جن کو اب پاکستان سے واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے، یہ لوگ استعمال ہوتے تھے اور ان کو معلوم بھی ہوتا تھا کہ وہاں سے جو افغانستان سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پاکستان کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی اہم بات ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی جو جرائم تھا بڑھ رہا تھا ان کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ تھا، وہ چاہے تقریب کاری ہو، چاہے اس میں لوگوں کے ساتھ لوٹ مار ہو، تو ان کا طریقہ بھی بہت منفرد تھا۔ یہ بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ کس طرح لوگوں کو لوٹتے تھے اور پھر افغانستان فرار ہو جاتے تھے۔ تو پاکستان حکومت نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی افغان باشندے یہاں پر خاندان آباد تھے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ لاہور کی اگر بات کریں تو بند روڈ کافی زیادہ بھرا پڑا ہوا ہے افغان باشندوں سے، اور مختلف لاہور کے علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ لوگ غیر قانونی طور پر رہائش اختیار کر رکھی ہے ان لوگوں نے۔ اب جب سیکیورٹی اداروں نے پولیس کے ساتھ مل کر یہ دیکھنا شروع کیا ہے کہ کون غیر قانونی طور پر رہ رہا ہے اور کس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہے، تو ہزاروں کی تعداد ایسی ہے، لاکھوں کی، جن کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی موجود ہی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا اور ابھی جو لوگ جن کی اور مکمل طور پر سکروٹنی کی جا رہی ہے ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو جن لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے ان کو جو ہے افغانستان اب واپس بھیجا جا رہا ہے اور بھیج دیا گیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ یہاں پر پاکستان میں کوئی کسی قسم کا بھی غیر اخلاقی یا پھر کوئی ان کو پریشانی کا سامنا نہیں تھا، کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ بھی یہاں پر جو پاکستان نیشنل لوگ ہیں ان کی طرح ہی رہ رہے تھے، ان کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں تھی، نہ کام میں نہ نوکری میں۔ یہ جو طبقہ ہے زیادہ تر فیکٹریوں میں کام کر رہا تھا یا پھر یہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں پیش آ رہے تھے تو دو ایسے ممالک ہیں
جو ملوث پائے جاتے تھے۔ ایک تو ہمارا ہمسایہ ممالک بھارت ہے، دوسرا افغانستان۔ تو افغانستان سے بھی جو ہے بہت زیادہ دہشت گردی تخریب کاری کی کارروائیاں پاکستان میں سر انجام دی جا رہی تھی، اور یہ جو غیر قانونی لوگ تھے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا، تو ان کو بہت زیادہ یہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے جو بھی پاکستان میں آ کے تخریب کاری کرتا تھا۔ پھر دوسری چیز یہ تھی کہ پاکستان میں جو وارداتیں ہوتی تھی، یعنی کہ ڈکیتی آپ کہہ لیں، اس میں بھی افغان باشندے ملوث تھے، کیونکہ لوکل جو پولیس ہے انہوں نے بہت سے ایسے گینگز پکڑے جس میں جو افغان باشندے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جب لوگوں کو لوٹتے تھے تو جو موٹر سائیکل تھی اس کے ہم جو پارٹس تھے اس کو پوری موٹر سائیکل کو کھول دیتے تھے، اور ہمارے جو افغان باشندے ہیں جو مختلف جگہوں پر، یعنی کہ ہم سب سے پہلے امپورٹنٹ بات کریں تو بند روڈ جو ہے ادھر انہوں نے چھوٹے کارخانے بنائے ہوئے تھے، وہاں پر یہ اس کو تول کے اور سارا سامان بیچ دیتے تھے۔ اور یہ جو آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں یا پھر نقدی لوٹتے تھے، تو نقدی اور جو موبائل فون تھا وہ یہ افغانستان لے جاتے تھے۔ کسی کے پاس اگر 1 لاکھ کا موبائل ہے، 3 لاکھ کا موبائل ہے، 50,000 کا موبائل ہے، تو وہاں پر جب یہ لے کے جاتے تھے تو وہاں پہ اپنی سم ڈال کے استعمال میں آ جاتا تھا۔ پھر یہ تھا کہ اگر کوئی یہاں پہ موبائل 1 لاکھ کا ہے تو وہاں پہ ان کو اگر کوئی 20,000 روپے بھی دیتا تھا تو یہ وہاں پر بیچ کے وہ پیسے لے کے واپس پاکستان آ جاتے تھے، اور جو نقدی یہ لوٹتے تھے وہ افغانستان لے جاتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے وارداتیں کر رہے تھے۔ پھر اب جب پولیس نے چیک کرنا شروع کیا اور جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان کے ساتھ آپریشن کرنا شروع کیا، یہ دیکھنا شروع کیا کہ کون غیر قانونی رہ رہا ہے، کون قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے، تو اس میں بھی جب آپ آئی ڈی کارڈ چیک کر رہے تھے تو اس میں پتہ چلتا تھا کہ آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ کسی کا اگر بنا ہوا بھی ہے تو اس نے فیک آئی ڈی کارڈ بنایا ہوا ہے، اور وہ فیک آئی ڈی کارڈ کی بنیاد کے اوپر کسی جگہ پر کام کر رہا ہے اور رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں تھیں جو بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھی۔ پاکستان حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا، اور بہت زیادہ حالات میں بہتری بھی آئے گی، اور یہ فیصلہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔